بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سلیم رب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل سلیم رب نواز دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع ہے کہ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے۔ قرآنی آیات مقدسہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جس کا مفہوم ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اپنی زندگی میں کوئی ایسا اچھا کام کر کے جائیں کہ ہم بظاہر دنیا سے تو چلے جائیں لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی نہ جائیں۔ تو دوستو، اس وقت پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر محمد علی صدپارہ، جو ایک پاکستانی کوہ پیما تھا، اس کے فوت ہونے کی خبریں گردش عیاں ہیں۔ تو دوستو، یہ محمد علی صدپارہ کون تھا؟ یہ وہ پاکستانی تھا جس نے ناممکن جگہ پر پاکستانی پرچم کو لہرایا اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 8000 میٹر سے بھی بلند پہاڑی چوٹیوں کا سفر کیا اور 14 پہاڑیوں کا سفر کیا۔ 14 میں سے 8 پہاڑیوں کا سفر انہوں نے سر کیا اور 4 پہاڑیوں کو انہوں نے، جو 800 میٹر سے بھی بلند ہیں، 4 پہاڑیوں کو 1 سال میں سر کیا اور 2016 میں ناگا پربت جیسی پہاڑی کو بھی انہوں نے سر کیا سردی کے موسم میں، اور ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بنایا اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ تو دوستو، ان کی حالات زندگی کو، ان کی ماضی کی ہسٹری کو بتانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ مرنا ہم سب نے ہے، میں نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی مرنا ہے۔ تو دوستو، جو لوگ اچھا کر کے جاتے ہیں، جو لوگ دنیا کو کچھ دے کے جاتے ہیں، جو لوگ دنیا کی خدمت کر کے جاتے ہیں، وہ بظاہر دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں جاتے۔ تو دوستو، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال نامی لڑکے اس پوری دنیا میں لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ صرف ایک ہی ہیں۔ وہ کیوں ایک ہیں؟ اقبال تو آج لاکھوں ہیں، علامہ اقبال کیوں ایک ہیں؟ میرے بھائیوں، انہوں نے نظریہ پاکستان دیا، پاکستان بنانے کی تجویز دی۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنایا جائے۔ تو دوستو، ان کی تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، انہیں آج اس دنیا سے گئے سالوں سال گزر چکے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ لوگ ان کا نام لیتے ہیں، بڑے فخر سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں یار؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یار دنیا کو کچھ دے کے گئے ہیں، دنیا کو ایک اچھی سوچ دے کے گئے ہیں، اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو بدل کے گئے ہیں۔ عبدالستار ہندی صاحب ہیں۔ عبدالستار ہندی کون تھا یار؟ عبدالستار ہندی صاحب کون تھے؟ وہ بھارت سے آئے تھے، ہمارے ملک پاکستان میں، بھارت سے ہجرت کر کے ہمارے ملک پاکستان میں آئے تھے۔ دوستو، وہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور انہوں نے لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اپنی جھولی کو پھیلایا۔ تو دوستو، وہی عبدالستار ہندی صاحب جو بھارت میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، پاکستان میں انہوں نے اپنا ایسا نام بنایا، اتنی عزت پائی، اتنی شہرت پائی کہ آج ان کی جو ہندی فاؤنڈیشن ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں ان کی ہندی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں تو الحمدللہ ہے ہی ہے۔ اور عبدالستار ہندی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ ان کی جو تصویر ہے، ہمارے ملک پاکستان میں ایک 50 روپے کا سکہ چلا اور ان کے اوپر ان کی تصویر لگی تھی۔ تو دوستو، اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ تو دوستو، آج محمد علی جناح تو لاکھوں ہیں، محمد علی جناح نامی لڑکے بہت زیادہ ہیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کو کیوں یاد کرتے ہیں یار؟ وہ ہمیں ملک دے کے گئے ہیں، دنیا کے اوپر احسان کر کے گئے ہیں، دنیا کی خدمت کر کے گئے ہیں، اور ان کی اسی خدمت کی بدولت آج ہمارے ملک پاکستان میں جو کرنسی چلتی ہے، اگر ان کی پکچر، ان کی تصویر، قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر نہ ہو تو ہماری تو کرنسی بیکار ہے یار، کرنسی بیکار ہے۔ وہ کیوں میرے بھائی، ہم کیوں رسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیوں ان کی پکچر ہماری کرنسی کے اوپر لگتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یار وہ دنیا کو کچھ دے کے گئے ہیں، دنیا کی خدمت کر کے گئے ہیں لوگوں، ہم جو پاکستانی ہیں الحمدللہ، ہمیں وہ ایک وطن دے کے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اس خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج وہ دنیا سے تو چلے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج جسٹ ٹائم ہمارے ملک پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو جب تک وہ ان کے مزار پہ نہ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ایک بے وزنی ہوتی ہے۔ جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے وہ ان کے دربار پہ، ان کے مزار پہ لازمی جاتا ہے۔ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، یہ جب بندہ زیرو ہوتا ہے نا، اس وقت ایکسیپٹ نہیں کرتے،
اس وقت انسان کو قبول نہیں کرتے، لیکن جب بندہ ہیرو بن جاتا ہے تو غریب کا بیٹا بھی کیوں نہ ہونا، بندے اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اس کو بھی مان جاتے ہیں کہ یار یہ واقعہ بندہ صحیح ہے۔ سب کچھ بتانے کا مقصد یہی تھا، یہ ان لوگوں کی ہسٹریاں بتانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ یار ہم جس فیلڈ میں بھی، ہم کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو بھائی ہم کچھ اچھا کریں۔ ہم نے اپنی زندگی تو گزارنی ہے، لیکن جو لوگ دوسروں کے لیے کچھ اچھا کر کے جاتے ہیں وہ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی نہیں جاتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سلطان رائی صاحب ہیں جو ہمارے پاکستانی ایکٹر تھے، بہت پائیدار اور باکمال ایکٹر تھے، آج انہیں اس دنیا سے گئے کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن جو ان کا تذکرہ ہے، جو ان کا ذکر ہے، لوگ کیوں انہیں اچھے نام سے، اچھے القابات سے یاد کرتے ہیں؟ کیوں؟ سلطان رائی صاحب ایک ایکٹر تھے، اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں وہ مسجدیں تعمیر کرانے والے تھے، وہ غریبوں کی خدمت کرنے والے تھے، وہ نادار لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے، اپنی جو آمدن تھی نا وہ نادار لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اس کے بعد ملکہ ترنم نور جہاں جو ایک سنگر تھی میرے بھائیوں، گانے والی تھی میرے بھائی، وہ خاتون ہے ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ کہ جنہوں نے 15,000 لاوارث لڑکیوں کی شادی کروائے۔ تو دوستو انہیں یہ اعزاز ہے، اور انہی اعزاز کی بدولت، ان کی ان خدمات کی بدولت لوگ انہیں آج بڑے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، بڑے اچھے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ وہ بظاہر دنیا سے تو چلی گئی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں اب بھی بستی ہیں۔ وہ کیوں بستی ہیں میرے بھائی؟ وہ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، کچھ دے کے گئے ہیں دنیا کو، دنیا دار لوگوں کی خدمت کر کے گئے ہیں۔ اچھا اپنی فیلڈ میں وہ تو جیسے بھی تھے، لیکن اخلاقی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے وہ بہت اچھے کام کر کے گئے ہیں۔ تو دوستو مین سپیچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ اچھا رہیں، اچھا بن کر جئیں، اور مرنا تو سب کو ہے میرے بھائی، مرنا تو سب کو ہے، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ جو ہمارے چلے جانے کے بعد ہمیں اچھے نام سے، اچھے القابات سے یاد کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور دینی کام میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلیم راب نواز کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔